Thank you, Mr. Chairman. Bismillahirrahmanirrahim. سینیٹر مشاہد اللہ مرحوم جب پیاسی یونین کے لیڈر تھے اور میں اس وقت کالج اسٹوڈنٹس یونین اسلام آباد میں کا صدر بنا اور ان کے بھائی ساجد اللہ وہ گورنمنٹ کالج میں عہدیدار بنے. ہماری پالیٹکس اگرچہ علیحدہ علیحدہ راہوں پہ تھی لیکن جو تعلق ان کے ساتھ بنا وہ تعلق چلتا ہی رہا. اور ہم نے بہت شدید جس طرح کے پنجاب کی سیاست کا ماحول تھا اس کے باوجود جب دونوں عملی سیاست میں آئے جینا مرنا آنا جانا خوشی غمی ہم نے نہیں ترک کیا. ہاؤس میں بھی اور ہاؤس سے باہر بھی ایک احترام کا تعلق وہ چلتا رہا. جس زمانے کی جناب چیئرمین میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں شورش نے کہا تھا کہ ہم نے جس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا تب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں. پچھلے دنوں میری نظر ایک کتاب پہ پڑی اس میں ایک سابق آئی جی انہوں نے اپنے میموائرز لکھے اور بڑے واقعات لکھے لیکن ایک پورا دور وہ کھا گئے. وہ 1977 میں راولپنڈی میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھے اور اس کے بعد ان کو ایکسلریٹر لگا پروگریس کا اور اس کی وجوہات سب کو بتائیں آج موقع نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس دور میں مشاہد اللہ خان صاحب پیاسی یونین کے لیڈر تھے اور ہم اسٹوڈنٹس یونینز میں تھے اس دور میں ایک سائڈ کے لیے ایشیا سرخ اور دوسروں کے لیے ایشیا سبز ہوتا تھا اور لیفٹ اینڈ رائٹ کی نظریے کی سیاست تھی. لیبر لیڈر اس وقت اسٹوڈنٹس لیڈرز ان کے لیے نرسری موجود تھی. ابھی سرمایہ داروں جاگیرداروں پراپرٹی ٹائکونز کا زمانہ نہیں آیا تھا اس لیے وہ ایک ڈفرینٹ بریڈ ہے اس دور کے جو لوگ باقی اللہ تعالیٰ ان کو عمر خیر دے. میری صاحب کے لیے دعا ہے. وہ صاحب طرز بھی ہیں صاحب ہنر بھی ہے اور صاحب کمال بھی ہیں. مشاہد اللہ خان ان میں سے ایک تھے لیکن وہ دور ایسا مشکل تھا جس دور میں بے شمار لوگ وہ تھے. اب تو کوئی گمشدہ کی فہرست میں جا سکتا ہے تلاش بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا. اس دور کے بارے میں فیض نے کہا تھا کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے جو مارے جاتے تھے ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. وہ جد و جہد کا راستہ تھا. اس نے ان ایوانوں کو بھی عزت دی اس نے اس سیاست کو بھی عزت دی اور اس نے اس پارلیمان کو بھی عزت دی. میری دعا ہے کہ ایسے لوگ اور مزید آئیں اور وہ سلسلہ پھر کسی طریقے سے اسٹوڈنٹس یونینز والا لیبر یونینز والا کسان کمیٹیوں والا اور ورکنگ کلاس میں سے نیچے سے اٹھے ہوئے لوگوں کی شناخت کا ایک راستہ بحال رہے اور دولت کا اثر و رسوخ ان ایوانوں سے اللہ تعالیٰ غائب کر دے. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے جب وہ دور بدلا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ موسم بدلا رت گدرائی اہل جنوب بے باک ہوئے اور فصل بہار کے آتے آتے کتنے غریباں چاک ہوئے اس کے بارے میں انہوں نے جو مغرب کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا اس کو بھی ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جس دور میں آئے تھے وہ ایک دور تھا اور دوسرا جو دور تھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ شمع روشن ہوئی محفل میں پتنگے ناچے بن کے اشراف سٹیجوں پہ لفنگے ناچے اور اہل مغرب کے تمدن کی فسوں کاری سے بن کے اشراف سٹیجوں پہ وہ ننگے ناچے. لیکن جس سیاست میں
ایک دوسرے کے لیے جگہ، ادب، سننے کا حوصلہ نہیں ہے، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، وہ پارلیمانی سیاست نہیں ہے۔ اور مشاہد کے لیے میں کہتا ہوں، ایک استاد دلاور خان صاحب سنیں ادھر، جی دلاور خان صاحب ادھر سنیں جی۔ مشاہد صاحب کے لیے میں کہتا ہوں، مرحوم کے لیے ایک استاد کا کپلٹ، اور آپ کے لیے جناب چیئرمین کہتا ہوں کہ خاموشی اہم ترنم میں سماعت کے لیے ساز مت چھیڑ کے لذت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے بھائیوں راشد اللہ، ساجد اللہ، افنان ان کے بیٹے، ان کے اہل خانہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور استاد نے یہ کہا تھا کہ ایک ہی اپنا ملنے والا تھا، ایسا بچھڑا کہ پھر ملا ہی نہیں، کیا ہوا یہ کسے نہیں معلوم، کیوں ہوا کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ شکریہ۔ تھینک یو سینیٹر کبیر محمد شہید صاحب۔